نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في آخر سورة الحج اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره ان الله لقوي عزيز صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ سورہ حج کے آخری رکوع پر جو ہمارا درس مشتمل ہے وہ ہمارے اس مطالعہ قرآن حکیم کے منتخب نصاب کے تیسرے حصے کا آخری درس بھی شمار ہو سکتا ہے اور چوتھے حصے کا پہلا درس بھی، اس لیے کہ یہ برزخی نوعیت کا ہے کہ بہت سے مباحث جو پھیل گئے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے حصے میں چند جامع اسباق شامل تھے، دوسرے حصے میں ایمانیات کی بحث تھی، تیسرے حصے میں عمل صالح کی تشریح تھی، پھر اس میں مختلف پہلو، انفرادی زندگی، معاشرتی زندگی، عائلی زندگی، پھر ملی اور سیاسی زندگی۔ تو ظاہر ہے کہ اس تیسرے حصے میں ہمارے مباحث جو ہیں وہ بہت پھیل گئے تھے، تو گویا کہ اس درس کی شکل میں پھر ایک جامع درس ہے کہ جو یہاں پر شامل کیا گیا، تاکہ جو مباحث بہت پھیل گئے ہیں وہ پھر سمٹ کر ایک نقطے کے اوپر آ جائے۔ اور اس کے ساتھ پھر ہمارا چوتھا حصہ جو ہے، جو اصل میں جہاد فی سبیل اللہ، تواصی بالحق و تواصی بالصبر، یہ جو دو شرائط ہیں، نجات ہیں سورہ والعصر کے اندر، ان کی تشریح پر مشتمل ہے، تو یہ اس کے لیے ایک نہایت جامع تمہید بھی بن جاتی ہے۔ یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ قرآن مجید کے جامع ترین مقامات میں سے ایک ہے۔ ان 6 آیات میں سے پہلی 4 آیات میں قرآن کی بنیادی دعوت، جس کے مخاطب تمام انسان ہیں، کسے باشر، مشرق کے، مغرب کے، شمال کے، جنوب کے، کسی نسل سے ہوں، کسی رنگت کے ہوں، کوئی بولی بولتے ہوں، وہ سب مخاطب ہیں۔ ایک دعوت عام جو ہے قرآن مجید کی، وہ کیا ہے؟ دعوت ایمان۔ مانو اللہ کو، اس کی توحید کو، مانو آخرت کو، باس بعد الموت کو، جزا و سزا کو، جنت اور دوزخ کو، مانو فرشتوں کو، وحی کو، رسولوں کو، نبیوں کو، کتابوں کو۔ یہ ماننے کی دعوت ہے، اس میں عمل کی دعوت نہیں ہے۔ ظاہر بات ہے جو مانتا ہی نہیں، اللہ کو نہیں مانتا، رسول کو نہیں مانتا، اس سے کسی بات کا، کسی عمل کا مطالبہ کرنا کہ اللہ نے یہ فرض کیا ہے اور رسول نے یہ بات فرمائی ہے، بے معنی ہے۔ تو پہلی جو دعوت ہے وہ دعوت ایمان ہے پہلے 4 آیات میں، اور یہ دعوت عام ہے تمام نوع انسانی کے لیے۔ آخری 2 آیات کے اندر نہایت جامعیت کے ساتھ دعوت عمل ہے۔ دعوت عمل کے مخاطب کون ہیں؟ جو ایمان کا دعویٰ کریں۔ لہذا پہلی 4 آیات میں خطاب ہے یا ایھا الناس، اور اگلی 2 آیات جو آخری ہیں ان کے اندر خطاب ہے یا ایھا الذین آمنوا۔ یہ جو خطاب کے الفاظ بدل گئے ہیں یہ بہت معنی خیز ہے۔ اب ان میں سے بھی جو پہلی آیت طویل ہے، پہلی 4 آیات میں سے، اس کا مطالعہ ہم کر چکے ہیں۔ اس میں شرک کی حقیقت کو واضح کیا گیا۔ ایک تو یہ کہ شرک جو عام تھا اس قوم میں، کہ جس قوم سے خطاب ہو رہا تھا، اولاً قرآن نازل تو ہوا پوری نوع انسانی کی ہدایت کے لیے، لیکن ظاہر بات ہے کہ اولین مخاطب کون تھے؟ اہل عرب تھے۔ اہل عرب کے ہاں شرک کیا تھا کہ انہوں نے مورتیاں بنائی ہوئی تھیں، بت بنائے ہوئے تھے، دیوتاؤں کے نام پر، دیویوں کے نام پر۔ انہوں نے فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں قرار دے کر ان کے نام پر لات، عزا، منات، یہ سارے مؤنث نام ہیں، ان کے ناموں کے اوپر مورتیاں بنائی تھی، انہیں پوجتے تھے، چومتے تھے، چاٹتے تھے، ان کے آگے حلوے ماڈے رکھتے تھے، نذرانے پیش کرتے تھے، ان کو دھوتے تھے، ان کا دھون پیتے تھے۔ یہ شرک جو ہندوستان میں اب بھی کسی درجے میں موجود ہے، اگرچہ اب نچلے طبقات میں رہ گیا ہے، اونچے طبقات میں نہیں ہے۔
تو زیادہ گفتگو تو اس کے بارے میں ہوئی. یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اے لوگو ایک مثال بیان کی جاتی ہے، اسے توجہ سے سنو. ان الذین تدعون من دون اللہ، یقیناً وہ لوگ جنہیں وہ ہستیاں جنہیں تم پکار رہے ہو اللہ کے سوا، لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، وہ تو ایک مکھی تک کی تخلیق پر قادر نہیں ہے چاہے خود جمع ہو کر سب مل جل کر زور لگا لیں. اور اس حد تک کہ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، مکھی اگر کوئی شے چھین کر لے جائے تو واپس لے بھی نہیں سکتے. مکھیاں بنبنا رہی ہیں ان حلووں مانڈوں پر جو تم نے ان کے سامنے رکھے ہیں، اور وہ انہیں اڑا بھی نہیں سکتے. تو یہ تو وہ شرک تھا جو ان کا اس وقت موجود تھا، اور اس کے اوپر ایک تمثیلی پیرائے میں انہیں توجہ دلا دی گئی کہ کس قدر غلط کام ہے جو تم کر رہے ہو. لیکن آخری ٹکڑے میں پھر وہ شرک کی جو اصل حقیقت ہے، ضعف الطالب والمطلوب، ایک مکمل فلسفہ آ گیا کہ انسان حقیقت میں وہی ہے جس کا کوئی نہ کوئی زندگی میں مطلوب ہو، آدرش ہو، آئیڈیل ہو. اب ظاہر بات ہے کہ اگر آدرش گھٹیا ہوگا تو اس انسان کی شخصیت بھی گھٹیا ہوگی. نصب العین بلند ہوگا تو انسان کی شخصیت بھی بلند ہوگی، اس کا سیرت، اس کے کردار کے اندر بھی عظمت اور علو شان پیدا ہو جائے گی. اس اعتبار سے میں پورا فلسفہ آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں، جسے ڈاکٹر رفیع الدین مرحوم مغفور نے بڑی وضاحت کے ساتھ فلسفیانہ انداز میں آئیڈیالوجی آف دی فیوچر نامی اپنی تصنیف میں بیان کیا ہے. باقی یہ کہ ان کی چھوٹی تصانیف کے اندر بھی وہ چیز موجود ہے کہ ہر انسان، جس انسان کا زندگی میں کوئی مقصود و مطلوب نہیں ہے، آدرش نہیں ہے، آئیڈیل نہیں ہے، وہ حیوان ہے، وہ انسان کہلانے کا مستحق ہی نہیں ہے. لیکن یہ کہ ہر انسان جو ہے واقعتاً جو انسان کہلایا جا سکے، اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، نصب العین ہوتا ہے، آدرش ہوتا ہے، آئیڈیل ہوتا ہے. یہ آئیڈیل، یہ آدرش، یہ نصب العین اونچا ہوگا تو انسانی شخصیت بھی اونچی ہوگی. سب سے گھٹیا آدرش کیا ہے؟ اپنی نفس پرستی، اپنے مفادات، خود غرضی، دولت جمع کر لینا، اپنے لیے شہرت، اپنے لیے اقتدار. یہاں گویا کہ انسان کا نفس جو ہے اس کا مطلوب بن گیا ہے، اس کا معبود بن گیا ہے. جیسے قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہش نفس کو ہی کو اپنا معبود بنا رکھا ہے، الہ بنا رکھا ہے، وہی مطلوب و مقصود ہے. دن رات صبح شام وہ اسی کے لیے وہ سرگرداں ہیں، اسی کے لیے محنت کر رہے ہیں، بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، سعی و جہد کر رہے ہیں. اس سے اونچا کوئی نصب العین ہے ہی نہیں. اس سے ذرا بلندتر نصب العین ہوتا ہے قوم پرست انسان یا وطن پرست انسان. اس میں کچھ نہ کچھ جو ہے بلندی آ جائے گی. اپنی قوم سے جھوٹ نہیں بولے گا، اپنی قوم سے کو دھوکہ نہیں دے گا، چاہے یہ کہ باقی پوری دنیا کو دھوکہ دے دے، باقی پوری دنیا کے ساتھ ظلم کرے یہ، لیکن بہرحال پہلے انسان کی نسبت ایک بہتر انسان وجود میں آئے گا. اس سے اوپر ایک آئیڈیل ہے جسے کہا گیا ہے فلسفے میں ہیومنزم، انسان دوستی، انسان سے محبت، انسان پرستی. یقیناً جس شخص کے اندر یہ بات پیدا ہو جائے وہ اپنی قوم سے، اپنے وطن سے بلند ہو کر پوری نوع انسانی کا خادم ہو جائے گا، تو یقیناً اس کی شخصیت کے اندر بھی ترفع پیدا ہوگا، بلندی پیدا ہوگی. لیکن اس سے اوپر ایک نصب العین ہے اور وہ ہے آئیڈیلزم. کسی نصب العین یعنی کسی نظام زندگی کو، کسی فلسفہ زندگی کو اختیار کر کے اب اسی کے لیے جینا اور مرنا، اسی کو پھیلانا ہے، اسی نظریے کو عام کرنا ہے، اسی کو لوگوں تک پہنچانا ہے، اور جو لوگ پھر اس کو قبول کر لیں انہیں جمع کرنا ہے، جمع کر کے اس نظریے کے مطابق نظام قائم کرنا ہے، انقلاب برپا کرنا ہے. یہ گویا کہ اس سے بھی بلندتر ایک نصب العین ہے.